تو سنو قیامت کے دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا؟ 3 لوگوں کا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید، جو شہید ہوا تھا، یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا، شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کر دی، یعنی جان ہی دے دی اس نے۔ شہید نے قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، شہید نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دی۔ شہید نے اپنی گردن پیش کر دی۔ سب سے پہلے شہید آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اب بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید عرض کرے گا، مولا تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، گلا کٹا دیا، گردن کٹا دیا، اور میں شہید ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ بہادر کہلانے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا، اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اور تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلہ حاصل کر لے۔ گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کے لیے قربانی کرنے والوں، یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخون لو۔ یہاں تو جانور کی گردن پہ چھری ہے، وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلہ حاصل کر، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا، شہادت کے بعد بھی اس کو جہنم میں لے جائے جائے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد وہ بندہ جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا، مولا میں نے علم حاصل کیا، علم پڑھا، اور علم سے میں نے خوب خدمت کی، تلاوت قرآن کی اور پڑھا پڑھایا، سب کچھ کیا، اپنا وقت دیا، وقت لگایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تقریریں کرتا تھا، علم پڑھاتا تھا، خطابت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، قاری کہے، سو تجھے کہلوا دیا گیا۔ آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے لیے کیا تھا انہی سے صلہ مانگ۔ اور اللہ فرمائے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ یعنی جس نے علم پڑھایا تھا، رات رات بھر مطالعہ کیا تھا، دن دن بھر لوگوں کے درمیان جا کر کے علوم حاصل کیے تھے، علم حاصل کیا تھا،
لوگوں کے پاس سیکھا بھی تھا، سکھایا بھی تھا، تلاوتیں بھی کی تھی، لیکن اس کو وہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی رضا نہیں تھی، نیت اچھی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری نیتیں کہاں تک مخلص ہے، ہماری نیتوں میں کہاں تک اخلاص ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہاں تو چند تھوڑی بہت عبادت بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں جاتے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ الیاذ باللہ جمعہ کی نماز میں بھی آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں بھی مسجد میں آیا ہوں، میں بھی عیدگاہ میں آیا ہوں، میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، میں بھی عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، قربانی میں بھی کر رہا ہوں، روزے میں بھی رکھ رہا ہوں، وظیفے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ سوچو کتنا بڑا سودا، کتنی گھٹیا قیمت پہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، صلہ انسان سے لینا ہے، اور انسان کی اوقات کیا ہے کہ انسان کسی انسان کو صلہ دے سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے کا صلہ پوری کائنات نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام زبان پر آیا، اس کا صلہ کائنات کی تمام نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت کا صلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بندوں کو چاہیے کہ بندے جب اللہ کی عبادت کریں تو نیت خالص کریں اور سوچے کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ جو علم والا بندہ ہے، اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ عالم کہلانے کے لیے کیا، علم والا کہلانے کے لیے کیا، خطیب کہلانے کے لیے کیا، ادیب کہلانے کے لیے کیا۔ ارشاد ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں تیسرے بندے کو لایا جائے گا، جب وہ تیسرا بندہ آئے گا تو وہ تیسرا بندہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی بندے، بتا تو نے کیا کیا؟ اے بندے تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی۔ وہ عرض کرے گا مولا تو نے جو مجھے دولت دی تھی میں نے خوب لٹایا تیری راہ میں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے دولت خرچ کرتا تھا، پیسے نکال کر دیتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو میں نے تجھے کہلوا دیا، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ جن لوگوں کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے صلہ ان سے لے لے، اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ حدیث جب بھی پڑھی جاتی تھی سیدنا ابو ہریرہ جب بھی پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کہیں روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے، روتے روتے ان کی روح نہ پرواز ہو جائے۔ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ابو ہریرہ چپ ہو جائیں کہ پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا اور تینوں کے پاس کتنے بڑے بڑے اعمال ہوں گے، ایک کے پاس شہادت، دوسرے کے پاس علم، تیسرے کے پاس سخاوت، لیکن اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔